اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگلا سبق ہم انشاءاللہ جاری رکھیں گے سورہ بقرہ کا۔ بنی اسرائیل کی سٹوری ہم پڑھ رہے ہیں، تو ہم پہنچے تھے آیت نمبر 52 ہم نے کر لی تھی، تو جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم میرے شکر گزار بنو۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے کہ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور فرقان عطا کیا۔ اب یہ دیکھیں کہ کتاب اور فرقان کے درمیان میں واو ہے۔ واو کا مطلب ہے ایک اضافی چیز ہے، کتاب ہے اور والفرقان ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ واو اضافی ہے، کتاب اور فرقان ایک ہی چیز ہے، لیکن یہ بالکل غلط بات ہے، اور ایسی کسی عربک گرامر کا ہمیں تصور نہیں ملتا۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی، والفرقان اور فرقان عطا کیا، لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت پا سکو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایک تو موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی اور دوسرا فرقان دیا گیا۔ فرقان کیا تھا؟ فرقان ایکچوئل جو نبی کو دیا جاتا ہے وہ وہی غیر مطلوع ہوتا ہے، جو کتاب کا حصہ نہیں ہوتا، لیکن اللہ اس پہ وحی کرتا ہے، اور وہ شرعی قوانین ہوتے ہیں جو رسول اللہ کے جو ہوتے ہیں وہ کتاب کی تشریح کرتے ہوئے اس معاشرے کے اوپر نافذ کرتے ہیں، ان کو فرقان کہا گیا ہے۔ تو یہ فرقان موسیٰ پہ بھی نازل ہوا، یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی نازل ہوا، ان ایڈیشن ٹو کتاب ہے، یہ واضح ہے اس آیت میں۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، کہ ہم نے عطا کیا موسیٰ کو کتاب بھی اور فرقان بھی۔ فرقان یعنی فرق کرنے والا۔ تو یہ قوانین ہوتے ہیں جو وحی غیر مطلوع ہوتی ہے، وہ وحی جو کتاب کا حصہ نہیں ہوتی لیکن رسول پر وحی کی جاتی ہے، اور رسول جو ہوتے ہیں وہ اپنی کتاب جو ان کو دی گئی ہوتی ہے اس کی تشریحات میں جو قوانین نافذ کرتے ہیں ان کو فرقان کہا جاتا ہے۔ یہ میری سمجھ میں یہ بات آئی ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد اگلی آیت ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اب یہاں جو جرم انہوں نے کیا تھا، یعنی وہ کائنات کا سب سے بڑا جرم تھا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی پوجا کرنا، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو معبود بنا لینا۔ انہوں نے وہ بچڑے کو معبود بنایا جب، تو اس کے بعد اب یہاں ان کا توبہ کا پروسیس شروع ہو رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کس طریقے سے کیا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قول ہے وہ نقل کر رہے ہیں کہ جب موسیٰ قال موسیٰ لی قوم ہی، موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا یا قومی، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، تم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔ کس طرح؟ بتخاذکم العجلہ، ایک بچڑا بنا کر۔ اب فتوبوا الی باریکم، اب اپنے باری کے سامنے توبہ کرو۔ باری کہتے ہیں بنا، مصور باری، یہ لفظ سورہ حشر میں بھی آئے ہیں۔ تو باری کہتے ہیں بنانے والے کو، ٹھیک ہے جی۔ مثلا ایک جو مصور تصویر بناتا ہے، مصور کی بنائی ہوئی تصویر جو ہوتی ہے وہ بے جان ہوتی ہے، لیکن باری جو کچھ بناتا ہے وہ جاندار ہوتا ہے۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام نے یہاں باری کا لفظ یوز کیا کہ اپنے باری کے سامنے توبہ کرو۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنوں کو قتل کرو۔ یہ بہت بڑی آزمائش تھی، یہ بہت بڑی سزا بھی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ لاگو کی اپنے پیغمبر کے ذریعے سے کہ جب انہوں نے شرک کا جرم کیا تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہیں معاف ضرور کروں گا، لیکن اس کے پیغمبر کو ایک طریقہ بتایا۔ یہ یہاں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ پیچھے اللہ نے کہا کہ وَأَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، تو یہ آگے فرقان آ رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو کچھ کہہ رہے ہیں اپنی قوم سے، یہ کتاب میں تو موجود نہیں تھا،
لیکن یہ وحی غیر مطلوع تھی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی کہ ان کی توبہ اس طرح قبول ہوگی کہ اب یہ اپنوں کو قتل کریں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ موسیٰ نے اپنی قوم کو کہا۔ یہ اب پہلے اللہ نے فرقان بیان کر دیا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ موسیٰ اپنے پاس سے بات کر رہا ہے یا موسیٰ نے اپنی طرف سے یہ قانون جو ہے وہ لاگو کر دیا تھا، بلکہ اللہ نے اس لیے اس آیت سے پہلے، اب آپ قرآن کا ربط سمجھ گئے ہیں کہ یہ کس طرح قرآن جو ہے وہ ایک ربط میں چلتا ہے، کہ جہاں اللہ نے بیان کرنا تھا وہی غیر مطلوع کو قرآن میں، وہاں اس سے پہلے بتایا کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب بھی دی تھی اور فرقان بھی دیا تھا، اور فرقان میں موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ اے میری قوم، تم نے ظلم کیا ہے ایک بچڑا بنا کر، اب تم اپنوں کو قتل کرو، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَنفُسَكُمْ، ٹھیک ہے جی، تمہارے اپنے جو ہیں ان کو تم قتل کرو، یعنی ہر وہ بندہ جس کے اپنے نے یہ جرم کیا ہے وہ اس کو قتل کرے گا۔ یاد رہے کہ یہ جو جرم تھا بچڑے کو پوجنے والا، یہ پورے بنی اسرائیل کی جماعت نے نہیں کیا تھا، بلکہ ان میں سے میجارٹی نے کیا تھا، اور جو لوگ رہ گئے تھے جنہوں نے یہ جرم نہیں کیا، ان پر اللہ نے اب یہ واجب کیا کہ اب تم ان اپنوں کو قتل کرو۔ تو آگے کہا ذالکم خیر لکم عند باریکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے باری کے نزدیک، تمہارے بنانے والے کے نزدیک، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، تاکہ فتاب علیکم، تاکہ وہ تمہاری توبہ قبول کرے، انہ هو التواب الرحیم، اور بے شک وہ بہت رحم کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اب یہ پوری آیت میں آپ کو وہ دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، تم نے اپنے آپ پر بہت بڑا ظلم کیا ہے بچڑا بنا کر، اب تم اپنے رب کے حضور، اپنے باری کے حضور، اپنے بنانے والے کے حضور میں توبہ کرو، اور اس توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ تم اپنوں کو قتل، اپنے ہاتھوں سے قتل کرو، اس طرح تاکہ اللہ تمہاری توبہ قبول کرے، اور بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اب پھر اس واقعے کے پیچھے پوری ایک سٹوری ہے، اور وہ سٹوری پھر آگے قرآن پاک کی اور آگے سورہ میں بیان بھی ہوگی۔ یہاں ہم پھر مختصر اس کا ذکر کرتے چلیں کہ یہ جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، یہ بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، بچڑا بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام دیکھ کے بہت غضبناک ہوئے، اتنے غضبناک ہوئے کہ انہوں نے، چونکہ اپنے پیچھے ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو قوم کے اوپر مقرر کر کے گئے تھے، تو انہوں نے ہارون علیہ السلام کے ساتھ سختی شروع کی، اور یہاں تک کہ ان کی داڑھی پکڑ کر کھینچی۔ تو ہارون علیہ السلام نے کہا کہ میں اکیلا تھا، یہ مجھ سے رکنے والے نہیں تھے، یہ مجھ پر غالب آ گئے، اب میں ان کے ساتھ شامل نہیں ہوں، آپ کیوں میرے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں؟ پھر موسیٰ نے ان لوگوں کو ملامت کی، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی توبہ قبول کروں گا، لیکن اس طریقے سے کہ یہ اپنوں کو خود قتل کریں، یہ جو اس جرم میں شامل ہیں وہ اپنوں کو قتل کریں۔ اس کا پھر طریقہ یہ ہوا کہ جنہوں نے یہ کام کیا تھا، جنہوں نے بچڑے کو پوجا تھا، ان کو بٹھا دیا گیا لائن میں، اور جو ان کے رشتہ دار تھے ہر کو اس کے اوپر، سر کے اوپر کھڑا کر دیا گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اندھیرا چھا گیا۔ جب اندھیرا چھا گیا تو ان لوگوں نے پھر قتل کرنا شروع کیا، اور اپنے ہاتھوں سے اندھیرا اللہ نے اپنی قدرت سے کر دیا تاکہ یہ دیکھ نہ سکیں اور ان کو ترس نہ آ سکے۔ ظاہر ہے جو اپنوں کو مار رہا تھا اس میں کوئی اپنے بھائی کو بھی مار رہا ہوگا، کوئی بیٹے کو بھی مار رہا ہوگا، کوئی باپ کو مار رہا ہوگا، واللہ عالم، لیکن یہ بہت بڑی سخت آزمائش تھی جو ان کے اوپر ڈالی گئی۔ تو انہوں نے پھر ان کو قتل کیا، اور قتل کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، ان کی توبہ قبول فرمائی، اور یہ آہو گریا کر رہے تھے، کیونکہ ظاہر ہے کچھ روایتوں میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ 70,000 بندہ قتل ہو گیا، واللہ عالم، مجھے کوئی کنفرم نہیں ہے یہ، اللہ تعالیٰ کو بہتر پتہ ہے کہ کتنے بندے قتل ہوئے، لیکن بہرحال یہ قتل ضرور ہوئے، کیونکہ قرآن میں بیان ہے کہ ان کو حکم دیا گیا تھا، اس کے بغیر ان کی توبہ قبول نہیں ہونی تھی۔ تو اس کے بعد جناب اب پھر یہ انہوں نے آہو گریا شروع کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دی کہ تمہارے جو بندے میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، اور تمہارے جو بندے مقتول ہو گئے ہیں ان کو میں نے شہداء کا درجہ دے دیا ہے، اور وہ یعنی ظاہر ہے شیرک کی وجہ سے وہ مرے،
قتل کیے گئے تھے، اگر اللہ انہیں معاف نہ کرتا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہتے۔ یہ پھر ایک ان کی بڑی فضیلت ہے جو عالمین پر ان کو دی گئی۔ پورے عالمین میں اللہ تعالیٰ کا ایک حکم نافذ ہے کہ میں سب کچھ معاف کر دوں گا، لیکن شرک معاف نہیں کروں گا۔ ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے، اور بڑا سخت حکم ہے یہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، کہ تمہارے تمام گناہ جمیعاً صغیرہ کبیرہ تمام گناہ بخش دیے جائیں گے اگر تم اللہ سے معافی مانگو گے، لیکن شرک ایسا جرم ہے، ایسا گناہ ہے جو بخشا نہیں جائے گا، جس کی معافی نہیں ملے گی۔ تو یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کو اللہ نے شرک بھی ان کا معاف کر دیا، ان کی توبہ قبول کر لی مشرک ہونے کے باوجود، اور ان کے جو مقتول تھے ان کو شہداء کا درجہ دیا۔ یہ بھی ان پر ایک احسان تھا، ادروائز انہوں نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا تھا۔ تو یہ بھی ان کے اوپر ایک احسان کیا گیا کہ ان کے وہ مقتول جو شرک کے جرم میں قتل کیے گئے تھے ان کو اللہ نے شہداء کا درجہ دیا، اور اللہ نے کہا کہ وہ میرے پاس روزی پا رہے ہیں، تم ان کے بارے میں فکر نہ کرو، اور تم میں سے جو زندہ ہیں ان کے بھی میں نے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ تو یہ ان کے اوپر انعام تھا، یوں اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ جرم جو شرک والا تھا وہ معاف کیا۔ اچھا، اس کے بعد اگلی آیت ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، جب انہوں نے کہا، اب یہ ڈائلاگ شروع ہو رہا ہے، یہ یہاں ایک اور واقعہ شروع ہو رہا ہے بڑا، اس کی میں تفصیل آپ کو بتاتا ہوں، پہلے آیت پڑھ لیں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، جب انہوں نے کہا اے موسیٰ، لن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، ہم بالکل ایمان نہیں لائیں گے۔ اب دیکھیں یہ عجیب طرح کی قوم تھی، لن نؤمن، ہم ایمان نہیں لائیں گے، لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، جب کہ ہم بالکل واضح صاف طور پر اللہ کو نہ دیکھ لیں۔ یہ عجیب و غریب قسم کی بےہودہ قسم کی فرمائش انہوں نے کی اپنے پیغمبر سے، کہ ہم تو اس وقت تک ایمان ہی نہیں لائیں گے جب تک ہم اللہ کو بالکل واضح نر اللہ جہرتن، بالکل سامنے پلین اپنے کھلا اپنے سامنے اللہ کو نہ دیکھ لیں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، تو پھر ان ایک بجلی نے آ کے ان کو پکڑ لیا، اور وائل یو ور لوکنگ، کہ تم سب اس وقت دیکھ رہے تھے۔ یہ کیا واقعہ ہے؟ یہ دیکھیں کہ یہاں یہ ایک یہ ڈائلاگ ہے قوم کا موسیٰ کی طرف، کہ موسیٰ علیہ السلام کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم اللہ کو واضح طور پر نہ دیکھ لیں۔ اور جب انہوں نے یہ بےہودہ فرمائش کی تو اسی وقت ایک بجلی نے ان کو پکڑ لیا، کڑکی بجلی آ کے اور ان کو پکڑ لیا، اور باقی لوگ دیکھ رہے تھے۔ یہ ہوا اس طرح کہ جب یہ مقتول ہو گئے لوگ اور بچڑے کی پوجا کی معافی ہو گئی، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ میں طور پہ گیا تھا، 40 دن وہاں مقیم رہا، اللہ نے مجھے یہ سارا کتاب عطا کی۔ اور اب کیا ہوا، اب ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمیں بھی آپ اپنے ساتھ لے چلیں۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ 70 لوگ تھے جو ٹاپ کلاس ان کی ایلیٹ تھی، جو چنے ہوئے سب سے معزز اور بڑے سردار تھے پوری قوم میں، ان کو لے کے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام طور پر گئے، اور انہیں کہا کہ تم یہاں ٹھہرو، میں اللہ سے ہم کلام ہوتا ہوں۔ تو وہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، ایک بادل سا چھا گیا، ایک دھند سی چھا گئی، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس دھند میں غائب ہو گئے۔ اور پھر تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد بیان کیا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی پیشانی کے اوپر نور چمکتا تھا، جس سے پتہ، یعنی یہ سمجھ لیں کہ جیسا کوئی سگنل نہیں ریسیو ہو رہے ہوتے، اس طرح وہ سپارک کرتی تھا ان کی پیشانی کے اوپر۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب وہاں سے باہر نکلے، دھند چھٹی، تو یہ جو بندے یہ دیکھ رہے تھے، جو 70 بندے کہتے ہیں، واللہ عالم کتنے تھے، لیکن روایات میں آتا ہے، وہ اسرائیلی روایات بھی ہو سکتی ہیں، لیکن یہ 70 کہتے ہیں، واللہ عالم، لیکن تھے ضرور۔ تو وہ بندے جو تھے وہ دیکھ رہے تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ، موسیٰ نے جب بتایا کہ اللہ نے یہ احکامات دیے، تو انہوں نے کہا اللہ نومنو،
ہم تو ایمان نہیں لانے والے، اس لیے کہ جب تک ہم اللہ کو نہ دیکھ لیں گے۔ اب موسیٰ نے خصوصی دعا کر کے ان کو اس قابل کیا تھا کہ یہ وہ سارا سین دیکھ رہے تھے، اور یہ بھی روایتوں میں آیا ہے کہ یہ سن بھی رہے تھے، آواز بھی ان تک پہنچ رہی تھی جو اللہ موسیٰ سے کلام کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود یہ اتنے سخت دل اور عجیب و غریب قسم کے لوگ تھے کہ پیغمبر سامنے ہے، رسول سامنے ہے، ٹھیک ہے، اور رسول ان پہ مہربان ہے، ان کو ساتھ لے کے گیا ہے، اللہ ان پر کرم کیے جا رہا ہے، ہر قدم کے اوپر خرق عادت معجزے ہو رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ بےہودہ ڈیمانڈ کر دی کہ ہم اللہ کو واضح طور پر دیکھیں، نار اللہ جہرت، واضح کھلا دیکھیں گے، بھی ایمان لے کے آئیں گے۔ تو ایک دم سے بجلی نے ان کو آ کے گھیرا، اور بجلی پڑی، اور یہ سارے کے سارے مر گئے، جتنے بھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے ہوئے تھے۔ اب جب یہ مر گئے تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہوئے کہ یہ پہلے نقصان ہو چکا تھا قوم کا، اب واپس میں ان کو لے کے آیا ہوں، تو اب یہ مر گئے سارے، تو اب میں واپس جا کے کیا بتاؤں گا؟ موسیٰ نے وہاں اللہ کے آگے رونا شروع کر دیا کہ یا باری تعالیٰ، یہ کیا ہوا؟ میں اب کیسے واپس جاؤں گا؟ قوم کو کیا جواب دوں گا؟ اور یہ تو قوم کے گنے مانے ہوئے سردار تھے۔ اب اے اللہ، تو انہوں نے بے وقوفی کی ہے، ان کی بے وقوفی کی وجہ سے، ان کی بد تہذیبی بےہودگی کی وجہ سے، اے اللہ ہمیں نہ پکڑ، ہمیں سزا نہ دے، تو مہربانی فرما۔ تو یہ پھر اللہ نے ایک معجزہ ان کے اوپر کیا۔ آپ دیکھیں، یہ ایسے ہی نہیں کہا کہ انی فضلتکم علی العالمین، یہ دوبارہ سے پھر اللہ نے معجزہ کیا، اور جو کسی قوم کے ساتھ اس طرح نہیں ہوا۔ ثم بعثنکم، پھر ہم نے تمہیں دوبارہ زندہ کر دیا، من بعد، اس کے بعد، من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد پھر تم کو زندہ کر دیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کر سکو۔ اب جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام گھبرائے، انہوں نے اللہ کے حضور دعا کی کہ یا اللہ، یہ میرا کام خراب ہو گیا ہے۔ ظاہر ہے پیغمبر تھے، انہیں اپنی قوم کا بھی فکر تھا، انہیں یہ بھی فکر تھی کہ اس سے پہلے جو بڑا واقعہ رونما ہوا ہے، وہ جو ہے وہ اتنا بڑا واقعہ ہے کہ ان لوگوں نے ایک جرم کیا، اور جرم کی پیدائش میں ان کو اپنے ہی رشتہ دار قتل کرنے پڑ گئے۔ انریسٹ پہلے سے موجود تھا قوم میں، پھر قوم کے یقین کو پختہ کرنے کے لیے ان کے چند چنے ہوئے افراد کو لے کے یہ موسیٰ علیہ السلام طور پہ آئے، تاکہ یہ ان کو دکھا سکیں کہ میں سچا پیغمبر ہوں، یہ مان جائیں، یہ بری حرکتیں نہ کریں۔ لیکن وہاں پھر انہوں نے بری حرکت کی، اور وہ سارے کے سارے مارے گئے، تو موسیٰ علیہ السلام اس وجہ سے پریشان ہوئے، تو پھر انہوں نے دعا کی کہ باری تعالیٰ مہربانی کر، میں کس منہ سے واپس جاؤں گا؟ تو اللہ نے ان کی لاج رکھی، ثم بعثنکم، پھر تمہیں زندہ کر دیا، من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرتے رہو۔ دیکھیں یہ واقعہ بھی جو ہے نا، یہ پھر 70 لوگ کہتے ہیں جی مر گئے، پھر یہ ایک ایک کر کے اٹھے، ٹھیک ہے جی، ایک ایک کر کے اس طرح اٹھے کہ تاکہ یہ ایک دوسرے کو دیکھ سکیں۔ پہلے ایک اٹھا، وہ اس بیٹھ گیا، پھر اس کے بعد دوسرے نے اٹھنا شروع کیا، پہلا اس کو دیکھ رہا تھا کہ یہ کیسے زندہ ہو رہا ہے، دوسرے نے دیکھا، تیسرا کیسے زندہ ہو رہا ہے، اس طرح آہستہ آہستہ انہوں نے پھر خود اپنی آنکھوں سے زندہ ہوتے ہوئے کو دیکھا، تو پھر کہیں جا کر ان کو کوئی یقین آیا۔ اب یہ دیکھیں، یہ عجیب و غریب قسم کی قوم تھی، ایک ایسا پیغمبر جو ان پہ مہربانیاں کیے جا رہا تھا، اللہ ان پر احسانات کیے جا رہا تھا، لیکن یہ پھر بھی شک میں مبتلا تھے۔ اب یہ سائیکالوجیکل انالیسز اللہ جو ہے نا قرآن پاک میں اس مغضوب علیہ قوم کا دے رہا ہے کہ یہ اتنے شر میں اتنے بڑے ہوئے ہیں کہ دیکھیں کہاں ان کے بیٹے جو تھے وہ ذبح کر دیے جاتے تھے، ان کی عورتیں جو ہیں وہ چھوڑ دی جاتی تھیں تاکہ ان کی عورتوں سے دوسرے کام لیے جا سکیں، تو کہاں ان کو نکال کے لے کے آئے، فرعون سے نجات دی، دریا کا معجزہ انہوں نے اپنے سامنے دیکھا، دریا کا پٹنا انہوں نے اپنے سامنے دیکھا، پھر فرعون کا اس میں ہلاک ہونا اپنے سامنے دیکھا، اسی پہ ان کو مان جانا چاہیے تھا، لیکن اس کے باوجود نہیں مانے۔ پھر موسیٰ جب اپنی اپوائنٹمنٹ پہ 40 رات کے لیے چلے گئے، انہوں نے پھر پیچھے سے ایک نیا کام ڈال دیا
پھر اللہ نے ان پر مہربانی کی، اس کے باوجود پھر نہیں مانے، پھر انہوں نے کہا کہ ہم واضح اللہ کو دیکھیں گے تو پھر مانیں گے. یعنی ایک عجیب و غریب قسم کی قوم ہے کہ جو کسی اللہ کی بھی نہیں مان رہی، اپنے رسول کی نہیں مان رہی، تو آج یہ ہماری کیسے مانے گی؟ تو یہ جہاں تک آج کا سلسلہ، اس کے بعد آگے ہم چلیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.